ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تعالی فی موضع آخر وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ لفظ حق بولا ہے۔ ایک تو اس میں خاص وجہ یہ ہے، اور دوسرا اس کے اندر اللہ نے توحید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دونوں ایک آیت میں جمع بھی کر دی ہیں۔ پھر ابن سماک رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا کہ آپ کی بیماری جب شدید بڑھ گئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کس طرح آپ کے علاج کے لیے اس آیت کریمہ کو بیان فرمایا تھا۔ اب یہ آیت کریمہ آج تقریب ہے ختم قرآن کی، اور الحمدللہ ہمارے اس خاندان کے اندر ایک بچہ اور حافظ قرآن بن گیا۔ جناب معاویہ، حافظ معاویہ جمیل صاحب، جو ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے بچہ، بھتیجا ہے میرا، اور الحمدللہ اس سے پہلے حافظ روحان قریشی جو روحان ظہیر ہیں وہ بھی حافظ قرآن بن گئے، میرے بچے بھی سارے حافظ قرآن بن گئے۔ اور پچھلی تقریب جب ہوئی جناب حافظ روحان ظہیر قریشی صاحب کی، تو اس تقریب کے بعد ہمارے خاندان ہی سے 3 بچے مزید اقرا روضۃ الاطفال راولپنڈی میں انہوں نے داخلہ لیا حفظ قرآن کے لیے۔ جناب شکیل قریشی صاحب کی بیٹی، اور ظہیر قریشی صاحب کی بیٹی، اور ساجد قریشی صاحب کی بیٹی باقاعدہ طور پہ حفظ قرآن کے لیے انہوں نے ابھی چند ہفتے پہلے اپنا داخلہ لیا اور داخل ہو گئے۔ یہ ایسا دیا ہے کہ دیا سے دیا جلتا ہے۔ یہاں پر علماء اکرام کی کثیر تعداد موجود ہے، اور آپ کے سامنے علماء نے بیانات بھی کیے، اور قاری صاحب نے کیسی بہترین تلاوت بھی کی۔ دیا سے دیا کیسے جلتا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ آپ دیکھیے، اللہ نے قرآن پاک کا جب تعارف کرایا ہمیں خود اس آیت کریمہ میں، تو آپ نے فرمایا ذات خداوندی نے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس قرآن پاک کو بالکل حق اتارا، اور یہ اترا بھی حق ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن پاک کو کہا میں نے اتارا بھی حق، اور یہ اترا بھی حق۔ یعنی قرآن پاک جو نازل ہوا ہے یہ 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ اکثر مسلمانوں کو اس بات کا نہیں پتا، وہ سمجھتے ہیں قرآن پاک ایک ہی بار نازل ہوا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ نے لوح محفوظ میں جب قرآن پاک کو وہاں سے زمین پر بھیجنا تھا، تو لیلۃ القدر کی رات میں اس کو آسمان دنیا پہ یکمشت اتارا، اور یہ آسمان پر محفوظ کر دیا گیا، اور ایک رات میں اتر گیا۔ پھر اس کو زمین پر بھیجنا تھا۔ جب اللہ نے آسمان سے اتارا زمین پر پھر، تو اس کے لیے اللہ نے جو ایک وقت متعین نہیں کیا، جیسے تورات انجیل کا تھا کہ ایک دم تورات دے دی، انجیل دے دی، زبور دے دی۔ اللہ نے ایک دم صحیفہ قرآن پاک، مصحف قرآن پاک ایک وقت میں تختیوں پہ نہیں دیا، بلکہ آسمان سے اللہ نے یہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک بھی حق کے ساتھ اتارا۔ پھر آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں اتارا، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا۔ اس کو بھی اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو حق کے ساتھ اتارا۔ یہ آسمان سے آیا زمین تک، تو اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ یہ آسمان سے اترا، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی خیانت نہیں ہوئی۔ یہ آسمان سے اترا، اس کی آیت میں
اس کی زیر زبر میں، اس کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک لفظ میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ پھر جب قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تو زبان نبوت سے جب یہ نکلتا ہے تو زبان نبوت سے نکلنے کے بعد سننے والی جماعت کا نام صحابہ ہے، سننے والے لوگوں کا نام صحابہ ہے، سننے والے کانوں کا نام صحابہ ہے، دیکھنے والی آنکھوں کا نام صحابہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وہاں سے بھی حق اترا، یہاں سے زبان نبوت سے بھی حق ہی باہر نکلا، اس میں وہاں سے بھی کوئی ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی، اور یہاں سے آگے زبانن پہنچنے میں بھی ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی، نہ ادھر سے کمی ہے نہ ادھر سے۔ آج دی ایوینیو مارکی کے اندر ہم یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے بھائی علی محمود صاحب جنہوں نے اتنا بہترین یہ انتظام ہمارا کرایا، آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر شادی ہال کے اندر ذکر کر رہے ہیں قرآن کا، بیان کر رہے ہیں قرآن کو، تو یہ کیا ہے کہ وہاں سے اترا بھی تو پورا پورا، ہم تک پہنچا بھی تو پورا پورا، اور پھر محفوظ کرنے والے سینے اللہ نے چھوٹے چھوٹے سینے متعین کیے۔ اللہ نے کوئی بڑے سینے، بڑے گروہ نہیں بنائے اپنے جو اس قرآن کو محفوظ کریں، چونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تورات کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، تورات کا حافظ کوئی نہیں ملے گا، زبور کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، زبور کا حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، قرآن کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ قرآن پاک کے حافظ یہاں بھی کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ درجنوں تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں تو صحیح، قرآن میں کوئی زبر زیر زیتی کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ میں تاشقند گیا، وہاں میں نے وہ قرآن دیکھا جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے خود لکھوایا تھا، جس پر آپ کا خون کا قطرہ گرا تھا، آج تک محفوظ ہے۔ میں ابھی ترکی گیا، وہاں بھی وہ قرآن پاک کا نسخہ موجود ہے، میں نے اس قرآن پاک کے نسخے کو بھی دیکھا، میں نے تاشقند والے کو بھی دیکھا، میں افریقہ بھی گیا ہوں، میں دنیا کے کئی ملکوں میں گھوما ہوں، جہاں بھی گئے ہیں قرآن وہی ہے جو سیدنا عثمان نے لکھوایا تھا، ایک زیر زبر بھی کم و بیش نہیں ہے۔ یہ مفتی شمس الرحمان صاحب، حاجی جہانگیر افریدی صاحب میرے ساتھ کئی ملکوں میں گئے ہیں، ہم جہاں بھی گئے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں بھی ہم گئے ہیں، اور وہاں قرآن یہی تھا، زیر زبر۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے امت محمد کے لیے، لیکن اس قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے کس سے کرائی؟ اللہ نے کوئی بڑے فوج اپنی تیار نہیں کی، یہ چھوٹا بچہ معاویہ جمیل، یہ روحان ظہیر ہے، ابھی وہ سعید بچہ بھی حافظ بن رہا ہے، اسی خاندان کا، بچیاں بھی یہ بچے قرآن پاک کو حفاظت کے لیے اللہ نے اپنی فوج بنائی ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے بھی اللہ کی فوج میں بھرتی ہو جائیں؟ چاہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو اللہ کا فوج میں بھرتی کرائیں گے، حافظ بنائیں گے؟ آپ یاد رکھیے، انسان دنیا سے چلا بھی جائے گا، صدقہ جاریہ رہے گا۔ بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ میرے والد صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے کہ ان کا بیٹا بھی حافظ ہے، ان کا پوتے بھی حافظ ہے۔ وہ باپ خوش قسمت ہے جس کے بچوں کے بچے حافظ ہو۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھ کر دیکھیے، 3 بر اعظم کا شیخ الحدیث ہے۔ ایسا بندہ فضائل اعمال تو لکھی ہے، لیکن لوگوں کو ان کے مقام کا نہیں پتا۔ مجھے وہ بندہ زندہ ہے مدینے میں آج بھی، جو آپ کی ویل چیئر چلاتا تھا۔ وہ کہنے لگا، شیخ الحدیث صاحب کو روضہ رسول کے پاس جب لے کے جاتے تھے تو آپ کہتے تھے یہاں نہیں، میں ابھی اتنا قابل نہیں ہوں کہ نبی کے چہرے کے سامنے سلام پڑھوں، میں پیروں کی طرف جاؤں گا، قدمین کی طرف سلام پڑھوں گا۔ کہنے لگا میں جب روزے کے پاس چیئر لے کے جاتا، ویل چیئر، حضرت فرماتے ادھر لے جاؤ باب جبرائیل کی طرف سے، میں قدموں کی طرف، حضور کا امتی ہوں لیکن گناہگار ہوں، میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ نبی کے سامنے کھڑا ہو کے درود پڑھوں،
میں نبی کے پیروں کے پاس کھڑا ہوں گا۔ کہنے لگے جب ظہر کی نماز میں مسجد نبوی میں اعلان ہوا، سعودی عرب میں کبھی بھی اعلان میں یہ نہیں کہتے کہ فلاں فوت ہوا، وہ کہتے ہیں جنازہ ہے، لیکن ظہر کی نماز میں اعلان کرنے والے نے کہا کہ شیخ زکریا کا جنازہ ہے، اور یہ اعزاز کم تھا۔ شیخ مدینے کے امام مسجد نبوی کے عبد الرحمن الخضفی وہ آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا۔ جب آپ کی ویل چیئر کو لے کر گئے تو روزے کے پاس رش کی وجہ سے جہاں چہرہ نبی کا ہے وہاں آپ کا جنازہ رک گیا، گویا کہ فرمانے لگے حضور نے اپنے عاشق کو خود روک لیا کہ تیرے اعمال ایسے تھے کہ آج تو میرے سامنے کھڑا ہو کے سلام پڑھ سکتا ہے۔ موت کے بعد اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ تو شیخ حذیفی کسی کے جنازے کے ساتھ نہیں جاتے بقی، لیکن جنت البقی میں جنازے کے ساتھ گئے ہیں اور قبر میں اتار کر واپس آئے ہیں۔ تو جنت البقی میں دفن ہے آج وہ لکھنے والا، وہ آپ بیتی پڑھیں، وہ اپنے گھر کے حالات لکھتے ہیں، کس طرح میرے گھر کی عورتیں قرآن پڑھتی ہیں، بچیاں قرآن پڑھتی ہیں، بچے قرآن پڑھتے ہیں، پورا گھر حافظ خاندان بن گیا ہے، اور ایسے بندوں سے اللہ کام لیتے ہیں۔ تو آپ نیت کرتے ہیں اپنے بچوں کو انشاءاللہ حافظ بنائیں گے، اور ایک بچہ آپ کا حافظ بن گیا تو 10 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا، ان 10 کو جن کے لیے حشر میں اعلان ہوگا انہیں دوزخ میں پھینک دو۔ یہ بچہ بھاگے گا، ان 10 کے دامن پکڑ کے انہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ اس وقت اس ویلیو کا پتہ چلے گا کہ معاویہ کی ویلیو کیا ہے، معاویہ جمیل کی۔ یہ بچوں کا اس وقت پتہ چلے گا، بچیوں کا اس وقت پتہ چلے گا۔ تو اس لیے نیت کریں اپنے بچوں کو حافظ بنائیں۔ اب میں آخری بات، جو آیت ابن سماک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کی تاریخ علامہ علوسی لکھ رہے ہیں کہ وہ اتنی تکلیف میں ہو گئے کہ ان کی باڈی میں درد اتنا بڑھ گیا کہ تکلیف درد جسم کو ہاتھ لگاتے تھے تو تکلیف سے وہ چیخ اٹھتے تھے، اور پورے جسم درد سے، کہ پورے جسم میں ایک حصہ ہوتا ہے سر کا درد ہو گیا، بازو کا درد ہو گیا، جوڑوں کا درد ہو گیا، کوئی ایک حصہ ہوتا ہے، یہاں پورا جسم ایسی آزمائش میں آیا کہ آپ تکلیف سے کرہاتے تھے۔ تو اس وقت آپ کے شاگرد آئے، محدثین تھے بڑے بڑے، انہوں نے کہا کہ ایک عیسائی بہت بڑا طبیب ہے، اور اس کے پاس جب بھی کسی کا کوئی حصہ جسم کا لے کر جاؤ، یا کوئی بھی جسم سے ایسی چیز نکلتی ہے جو فضلہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ پوری بیماری کی تشخیص کر لیتا ہے اور بندے کا علاج بھی کر دیتا ہے۔ تو آپ کے شاگرد لے کر جانے لگے، آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بھائی۔ اب بندہ بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو غلط لوگوں کے پاس بھی چلا جاتا ہے، وہ پریشانی میں دیکھتا نہیں ہے کہ یہ بندہ ہے کون آگے۔ تو اب وہ جب گئے ان کے شاگرد، تو رستے میں ایک سفید ریش اور خوبصورت بزرگ سے ان کا واسطہ پڑا۔ انہوں نے ان کو روکا کہ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی ہمارے استاد ہیں، مرشد ہیں، اور ان کا بڑا پریشانی ہے، بیماری حد سے بڑھ گئی ہے۔ تو کہا ان کا نام کیا ہے؟ کہا محمد بن سماک۔ آپ نے کہا کہ ان کو کدھر جا رہے ہو لے کے ان کی بیماری کی تشخیص کے لیے؟ کہا جی ایک طبیب ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، کہا اللہ کے ولی کا علاج ایک کافر کرے گا اور تم یقین اس پہ رکھو گے؟ کہا جاؤ اسے جا کر بتاؤ قرآن کی اس آیت کو پکڑ لے جس میں حق اللہ نے 2 بار کہا ہے، اور اس کے اندر وہ شفا ہے جو دنیا میں اور کسی جگہ نہیں ملتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت وہ آیت کون سی ہے؟ کہا سورہ بنی اسرائیل کی 106 نمبر آیت ہے، اور اس آیت کو جا کے وظیفہ ان کو بتا دو۔ اب جب یہ واپس آئے، اپنے مرشد استاد سے کہا کہ حضرت ہم اس کے پاس تو نہیں گئے، کوئی بندہ ملا تھا چہرے سے بہت نورانیت، روحانیت، اور سفید داڑھی، سفید بال، سر کے سفید لباس، تو اس بندے نے ہمیں ایک آیت بتائی ہے، کہا وہ آیت مجھ پر ابھی آزماؤ، کیونکہ وہ بندہ کوئی عام نہیں تھا، وہ خضر علیہ السلام تھے، کیونکہ یہ کوئی بہت بڑے محدث اور ولی تھے۔ تو آپ نے فرمایا پڑھو مجھ پر وہ آیت۔ سارے اپنے شاگردوں کو بٹھا دیا، انہوں نے اس آیت کو پڑھنا شروع کیا، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اب وہ انہوں نے پڑھا، گویا کہ اس کو 70 بار جو پڑھے گا
اب انہوں نے وہ پڑھا، اور پڑھ کے جب ان پہ پھونکا تو ان کے جسم کے سارا درد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے، لیکن اس کے بعد امت کے اندر 1000 سال سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ہوں یا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہوں یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہوں یا امام غزالی رحمت اللہ علیہ ہوں، ان سب نے اس بات پر خواص قرآنی کے اندر امام غزالی نے لکھا، محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ہمارے شیخ طرطوشی رحمت اللہ علیہ اسی کا ہمیں نقل فرماتے تھے کہ درد کہیں پر بھی جسم میں ہو، یہ ہاتھ رکھ کر آیت صرف 3 بار پڑھ کے اس پہ پھونک دی جائے، اللہ وہ درد ختم کر دیتا ہے۔ اب اگر مریض کا جسم بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، تکلیف بڑھ گئی ہے، کینسر کی تکلیف بھی ہوتی ہے بہت زیادہ، جو اس کی جو ہے وہ اس کی جو ہے انسان اپنا ٹریٹمنٹ کراتا ہے، اور اسی طرح گردے کا بھی ہوتا ہے، جگر کا بھی ہوتا ہے، آپ اس تکلیف میں اس پر 70 بار روز اس کو دم کریں، پانی پہ پلائیں، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، قرآن جو بھی پڑھے گا اللہ اس کو شفا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔